کیا تم دیکھ نہیں رہے؟ ابن ولید چپ سا ہو گیا ہے۔ ایک سالار اپنے ایک ساتھی سالار سے کہہ رہا تھا، خدا کی قسم میں نہیں مانوں گا کہ ابن ولید تھک گیا ہے یا مسلسل معرکوں سے اکتا گیا ہے، اور میں یہ بھی نہیں مانوں گا کہ ابن ولید ڈر گیا ہے، وہ اپنے مستقر سے اتنی دور دشمن ملک کے اندر آ گیا ہے۔ دوسرے سالار نے کہا، لیکن میں اسے کسی سوچ میں ڈوبا ہوا ضرور دیکھ رہا ہوں۔ ہاں، وہ کچھ اور سوچ رہا ہے۔ پوچھ نہ لیں؟ ہم نہیں پوچھیں گے تو اور کون پوچھنے آئے گا؟ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچ میں ڈوب ہی جایا کرتے تھے۔ یہ ایک معرکے کی فراغت کے بعد اگلے معرکے کی سوچ ہوتی تھی۔ وہ سوچ سمجھ کر اور تمام سر دماغی قوتوں کو بروئے کار لا کر لڑا کرتے تھے۔ دشمن کے پاس بے پناہ جنگی قوت تھی۔ وہ گہری سوچ کے بغیر اپنی فوج کی برتری اور افراد کے بلبوتے پر بھی لڑ سکتا تھا۔ مسلمان ایسا خطرہ مول نہیں لے سکتے تھے۔ ان کی تعداد کسی بھی معرکے میں 18,000 سے زیادہ نہیں تھی۔ ان کی تعداد 15 اور 18,000 کے درمیان رہتی تھی۔ ایک ایک مجاہد کا مقابلہ 3 سے 6 کفار سے ہوتا تھا، لہٰذا انہیں عقل اور ہوش مندی کی جنگ لڑنی پڑتی تھی۔ ایسی عقل اور ہوش مندی میں خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی ثانی نہ تھا۔ انہی اوصاف کی بدولت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اللہ کی تلوار کہا تھا۔ جذبہ تو خالد میں تھا ہی، لیکن انہیں دماغ زیادہ لڑانا پڑتا تھا۔ ہر معرکے سے پہلے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاسوسوں سے دشمن کی کیفیت اور اس کی زمین اور نفری وغیرہ کی تفصیلات معلوم کر کے گہری سوچ میں ڈوب جاتے، پھر اپنے سالاروں سے صلح مشورہ کرتے تھے۔ لیکن فراز کی جنگ کے بعد ان پر ایسی خاموشی طاری ہو گئی تھی جو کچھ اور ہی قسم کی تھی۔ ان کی اس خاموشی کو دیکھ کر ان کے سالار کچھ پریشان سے ہو رہے تھے۔ یہ فراز سے ہیرا کی طرف کوچ 25 ذی قعدہ 12 ہجری سے 2 روز پہلے کا واقعہ ہے۔ 3-4 سالار خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے میں جا بیٹھے۔ ابن ولید سالار قعقاع بن عمرو نے کہا، خدا کی قسم جس سوچ میں تو ڈوبا ہوا ہے اس کا تعلق کسی لڑائی کے ساتھ نہیں۔ ہم ایک ہی منزل کے مسافر ہیں، تجھے اکیلا پریشان نہیں ہونے دیں گے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کی طرف دیکھا اور مسکرائے۔ ابن عمرو ٹھیک کہتا ہے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں جس سوچ میں پڑا رہتا ہوں اس کا تعلق کسی لڑائی کے ساتھ نہیں۔ کچھ ہمیں بھی بتا ابن ولید، ایک اور سالار نے کہا۔ خدا کی قسم تو پسند نہیں کرے گا کہ ہم سب تجھے دیکھ دیکھ کر پریشان ہوتے رہیں۔ نہیں پسند کروں گا، خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا۔ تم میں سے کوئی بھی پریشان ہوگا تو یہ مجھے ناپسند ہوگا۔ میں کسی لڑائی کے لیے کبھی پریشان نہیں ہوا۔ 3 دشمنوں کی فوجیں مل کر ہمارے خلاف آئیں، میں پریشان نہیں ہوا۔ میں نے خلیفۃ المسلمین کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے رومیوں کو جا للکارا۔ میں نے ایک خطرہ مول لیا تھا، میں پریشان نہیں ہوا۔ مجھے ہر میدان میں اور ہر مشکل میں اللہ نے روشنی دکھائی ہے، اور تمہیں اللہ نے ہمت دی ہے کہ تم اتنے جری دشمن پر غالب آئے۔ اب میری پریشانی یہ ہے کہ میں فریضہ حج ادا کرنا چاہتا ہوں، لیکن تم دیکھ رہے ہو میں کہاں ہوں اور میری ذمہ داریاں کیا ہیں۔ کیا میں اس فرض کو چھوڑ کر حج کا فرض ادا کر سکتا ہوں؟ نہیں کر سکتا میرے رفیقوں۔ میرا دل میرے قابو سے باہر ہو گیا ہے۔ خدا کی قسم یہ میری روح کی آواز ہے کہ ولید کے بیٹے، کیا تجھے یقین ہے کہ تو اگلے حج تک زندہ رہے گا؟ مجھے یقین نہیں میرے رفیقوں۔ ہم نے جن 2 دشمنوں کو شکستیں دی ہیں ان کی جنگی طاقت تم نے دیکھ لی ہے، اور تم نے یہ بھی دیکھ لیا ہے کہ تمام قبیلے فوراً ان سے جا ملتے ہیں۔ ابھی ہمیں بڑی خونریز جنگیں لڑنی ہیں۔ فارسی اور رومی تیار ہو کر ہم سے شکستوں کا انتقام لیں گے۔ میں محسوس کر رہا ہوں کہ میری زندگی چند روز رہ گئی ہے، اور میرے رفیقوں میں کچھ بھی نہیں، تم کچھ بھی نہیں، صرف اللہ ہے جو ہمارے سینوں میں ہے، وہی سب کچھ ہے۔ پھر میں کیوں نہ ان کے حضور، ان کے عظیم گھر میں جا کر سجدہ کروں؟
کیا تم مجھے اجازت دو گے کہ میں اپنی طرف سے، تم سب کی طرف سے اور ہر ایک مجاہد کی طرف سے خانہ کعبہ جا کر اللہ کے حضور شکر ادا کروں؟ بے شک، ایک سالار نے کہا، کون رد کر سکتا ہے اس جذبے کو اور اس خواہش کو جو تو نے بیان کی ہے؟ لیکن تو حج پہ جائے گا کیسے ابن ولید؟ مثنیٰ بن حارثہ نے پوچھا۔ پیچھے کچھ ہو گیا تو میں کسی لڑائی میں مارا جاؤں گا تو خدا کی قسم تم یہ نہیں سوچو گے کہ اب کیا ہوگا؟ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کیا میرے نہ ہونے سے تمہارے حوصلے ٹوٹ جائیں گے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، رب کعبہ کی قسم ایسا نہیں ہوگا۔ قعقاع بن عمرو نے کہا، ہم میں سے کوئی ایک بھی زندہ ہوگا تو وہ اسلام کے پرچم کو گرنے نہیں دے گا۔ یوں کر ابن ولید، آج ہی قاصد کو روانہ کر دے کہ وہ امیر المؤمنین سے اجازت لے آئے کہ تو حج پہ جا سکتا ہے۔ جس سوچ نے مجھے پریشان کر رکھا ہے وہ یہی سوچ ہے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسکرا کر کہا، میں جانتا ہوں امیر المؤمنین اجازت نہیں دیں گے، انہیں یہاں کے حالات کا علم ہے۔ اگر وہ اجازت دے بھی دیں تو یہ خطرہ پیدا ہو جائے گا کہ دشمن کو پتہ چل جائے گا کہ ابن ولید چلا گیا ہے۔ میں اپنے لشکر کو بھی نہیں بتانا چاہتا کہ میں ان کے ساتھ نہیں ہوں۔ میں بہت کم وقت میں جا کر واپس آنا چاہتا ہوں۔ خدا کی قسم ولید کے بیٹے، مثنیٰ بن حارثہ نے کہا، تو نہیں جانتا کہ تو جو کہہ رہا ہے یہ ناممکن ہے؟ اللہ ناممکن کو ممکن بنا دیا کرتا ہے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، انسان کو ہمت کرنی چاہیے، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں کیا کروں گا اور کس راستے سے جاؤں گا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں پہلے یہ بتایا کہ وہ کیا کریں، پھر وہ راستہ بتایا جس راستے سے انہیں حج کے لیے مکہ جانا اور آنا تھا۔ حج میں صرف 14 دن باقی تھے اور فرات سے مکہ تک کی مسافت تیز چلنے سے 2.5 مہینے سے کچھ زیادہ تھی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی چھوٹا راستہ دیکھنا تھا، لیکن کوئی راستہ چھوٹا نہیں تھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاجر خاندان کے فرد تھے۔ قبول اسلام سے پہلے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تجارت کے سلسلے میں بڑے لمبے اور کٹھن سفر کیے تھے۔ وہ ایسے راستوں سے بھی واقف تھے جو عام راستے نہیں تھے، بلکہ وہ راستے کہلاتے ہی نہیں تھے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سالاروں کو ایک ایسا ہی راستہ بتایا۔ خدا کی قسم ابن ولید، مثنیٰ بن حارثہ نے کہا، تیرا دماغ خراب نہیں ہوا، پھر بھی تو نے ایسی بات کہہ دی جو ٹھیک دماغ والے نہیں کہہ سکتے۔ تو جو راستہ بتا رہا ہے وہ کوئی راستہ نہیں، وہ ایک علاقہ ہے، اور اس علاقے سے صحرا کی ہوائیں بھی ڈر ڈر کر گزرتی ہیں۔ کیا تو مرنے کا کوئی اور طریقہ نہیں جانتا؟ کیا میں اس علاقے سے واقف نہیں؟ جس اللہ نے ہمیں اتنے زبردست دشمنوں پر غالب کیا ہے وہ مجھے اس علاقے سے بھی گزار دے گا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسی مسکراہٹ سے کہا جس میں عزم اور خود اعتمادی تھی، میں یقین سے کہتا ہوں کہ تم مجھے جانے سے نہیں روکو گے اور میرے اس راز کو اس خیمے سے باہر نہیں جانے دو گے۔ میں یہ راز امیر المؤمنین سے بھی چھپا کر رکھوں گا۔ اگر امیر المؤمنین بھی حج پر آ گئے تو کیا کرے گا تو؟ ایک سالار نے پوچھا۔ میں ان سے اپنا چہرہ چھپا لوں گا، خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا۔ تم سب میرے لیے دعا تو ضرور کرو گے۔ میں وعدہ کرتا ہوں میں اس طرح تم سے آ ملوں گا کہ تم کہو گے کہ یہ شخص راستے سے واپس آ گیا ہے۔ زیادہ تر مورخین خصوصاً طبری نے یہ واقعہ بیان کیا ہے کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 12 ہجری کا حج کس طرح ادا کیا، ان حالات میں کہ ان کی ٹکر فارس کی شہنشاہی سے تھی اور انہوں نے روم کی شہنشاہی کے اندر جا کر حملہ کیا تھا۔ یہ خطرہ ہر لمحے موجود تھا کہ یہ دونوں بادشاہیاں مل کر جوابی حملہ کریں گی۔ اس خطرے کے پیش نظر خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے غیر حاضر نہیں ہو سکتے تھے، لیکن حج کا عزم اتنا پکا اور خواہش اتنی شدید تھی کہ اسے وہ دبا نہ سکے۔ پہلے سنایا جا چکا ہے کہ لشکر فرات سے ہرا کو کوچ کر رہا تھا۔ حضرت خالد نے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کیا، ایک حصہ ہراول تھا، دوسرا اس کے پیچھے
اور تیسرا حصہ عقب میں تھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خاص طور پر اعلان کرایا کہ وہ عقب کے ساتھ ہوں گے۔ لشکر کو ہیرا تک پہنچنے کی کوئی جلدی نہیں تھی۔ تیز کوچ اس صورت میں کیا جاتا تھا جب کہیں حملہ کرنا ہوتا یا جب اطلاع ملتی تھی کہ فلاں جگہ دشمن حملے کی تیاری کر رہا ہے۔ اب ایسی صورت نہیں تھی۔ لشکر کے کوچ کی رفتار تیز نہ کرنے کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ یہ کوچ میدان جنگ کی طرف نہیں بلکہ اپنے مفتوحہ شہر کی طرف ہو رہا تھا۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ مجاہدین متواتر لڑائیاں لڑتے اور پیش قدمی کرتے رہے تھے، ان کے جسم شل ہو چکے تھے۔ حضرت خالد نے کوچ معمولی رفتار سے کرنے کا حکم ایک اور وجہ سے بھی دیا تھا۔ اس وجہ کا 3 سالاروں اور خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چند ایک ساتھیوں کے سوا کسی کو علم نہ تھا۔ وہ وجہ یہ تھی کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوچ کے دوران لشکر کے عقبی حصے سے کھسک جانا تھا اور ایک گمنام راستے سے مکہ کو روانہ ہونا تھا۔ لشکر 31 جنوری 634 عیسوی کے روز چل پڑا۔ تاریخ میں اس مقام کا پتہ نہیں ملتا جہاں لشکر نے پہلا پڑاؤ کیا تھا۔ رات کو جب لشکر گہری نیند سو گیا تو خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چند ایک ساتھیوں کے ساتھ خیمہ گاہ سے نکلے اور غائب ہو گئے۔ کسی بھی مورخ نے ان کے ساتھیوں کے نام نہیں لکھے جو ان کے ساتھ حج کو گئے تھے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی اونٹوں پر سوار تھے۔ جس علاقے میں سے انہیں گزرنا تھا وہاں سے صرف اونٹ گزر سکتا تھا، گھوڑا بھی جواب دے جاتا تھا۔ صحراؤں میں بعض علاقے بے حد دشوار گزار ہوتے تھے، مسافر ادھر سے گزرنے کی جرت نہیں کرتے تھے۔ صحرائی قزاق اور بڑے پیمانے پر رہزنی کرنے والے انہی علاقوں میں رہتے تھے اور لوٹ مار کا مال وہیں رکھتے تھے۔ ان میں کچھ علاقے ایسے خوفناک تھے کہ قزاق اور رہزن بھی ان میں داخل ہونے کی جرت نہیں کرتے تھے۔ اس دور میں صحرا کے جس علاقے کو دشوار گزار اور خطرناک کہنا ہوتا تھا تو کہا جاتا تھا کہ وہاں تو ڈاکو اور رہزن بھی نہیں جاتے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ تک جلدی پہنچنے کا جو راستہ اختیار کیا تھا وہ ایسا ہی تھا جہاں ڈاکو اور رہزن بھی نہیں جاتے تھے۔ اتنے خطرناک اور وسیع علاقے سے زندہ گزر جانا ہی ایک کارنامہ تھا، لیکن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنوں کی مسافت منٹوں میں طے کرنے کی کوشش میں تھے۔ انہیں صرف یہ سہولت حاصل تھی کہ موسم سردیوں کا تھا لیکن سینکڑوں میلوں تک پانی کا نام و نشان نہ تھا۔ اس علاقے میں ایک اور خطرہ ریت اور مٹی کے ان ٹیلوں کا تھا جن کی شکلیں عجیب و غریب تھیں۔ یہ کئی میل وسیع نشیب میں کھڑے تھے، بعض چٹانوں کی طرح چوڑے تھے، بعض گول اور بعض ستونوں کی طرح اوپر کو اٹھے ہوئے تھے۔ ایسے نشیب بھول بھلیوں کی طرح تھے، ان میں بھٹک جانے کا خطرہ زیادہ تھا۔ گھوم پھر کر انسان وہیں کا وہیں رہتا اور سمجھتا تھا کہ وہ بہت سا فاصلہ طے کر آیا ہے، حتیٰ کہ وہ ایک جگہ ہی چلتا اور مڑتا تھک کر چور ہو جاتا تھا۔ پانی پی پی کر پانی کا ذخیرہ وہیں ختم ہو جاتا تھا۔ اس دور کی تحریروں سے پتہ چلتا ہے کہ صحرا کے اس حصے کی صعوبتیں، دشواریاں اور وہاں کے خطرے ایسے تھے جو دیکھے بغیر انسان کے تصور میں نہیں آ سکتے۔ کئی جگہوں پر اونٹ یوں بدک گئے جیسے انہوں نے کوئی ایسی چیز دیکھ لی ہو جو انسانوں کو نظر نہیں آ سکتی۔ اونٹ صحرائی جانور ہونے کی وجہ سے اس پانی کی بھی بو پا لیتا ہے جو زمین کے نیچے ہوتا ہے۔ کہیں چشمہ ہو جو نظر نہ آتا ہو، اونٹ اپنے آپ اس طرف چل پڑتا ہے۔ اونٹ خطروں کو بھی دور سے سونگھ لیتا ہے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مختصر سے قافلے کے اونٹ کئی جگہوں پر بتکے۔ ان کے سواروں نے ادھر ادھر اور پیچھے دیکھا مگر انہیں کچھ بھی نظر نہ آیا۔ زیادہ خطرہ صحرائی سانپ کا تھا جو 1.5 یا زیادہ سے زیادہ 2 بالشت کا ہوتا ہے۔ یہ دنیا کے دوسرے ملکوں کے سانپوں کی طرح آگے کو نہیں رینگتا بلکہ پہلو کی طرف رینگتا ہے۔ انسان یا جانور کو ڈس لے تو 2-4 منٹوں میں موت واقع ہو جاتی ہے۔ صحرائی بچھو اس سانپ کی طرح زہریلا ہوتا ہے۔ ایک مورخ یعقوبی نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس سفر کو بیان کرتے ہوئے حیرت کا اظہار کیا ہے۔ اس نے اپنے دور کے کسی عالم کا حوالہ دے کر لکھا ہے کہ ایک معجزے وہ تھے جو خدا نے پیغمبروں کو دکھائے، اور خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ سفر ان معجزوں میں سے تھا۔
جو انسان اپنی خداداد قوتوں سے کر دکھایا کرتے ہیں۔ حضرت خالد اپنے ساتھیوں سمیت بر وقت مکہ پہنچے۔ انہیں اس خبر نے پریشان کر دیا کہ خلیفۃ المسلمین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنت کے مطابق اپنا سر اس طرح سے منڈوا دیا۔ انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ وہ اپنے چہرے چھپا کر رکھیں تاکہ کوئی انہیں پہچان نہ سکے۔ فریضہ حج ادا کر کے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی تیزی سے پانی اور دیگر زاد راہ اکٹھا کیا اور واپسی کے سفر کو روانہ ہو گئے۔ یوں کہنا غلط نہ ہوگا کہ وہ ایک بار پھر موت کی وادی میں داخل ہو گئے۔ تمام مورخ متفقہ طور پر لکھتے ہیں کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت ہیرا پہنچے جب فورات سے چلا ہوا ان کا لشکر ہیرا میں داخل ہو رہا تھا۔ لشکر کا عقبی حصہ جس کے ساتھ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہونا چاہیے تھا وہ ابھی ہیرا سے کچھ دور تھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموشی سے عقبی حصے سے جا ملے اور ہیرا میں اس انداز سے داخل ہوئے جیسے وہ فرات سے آ رہے ہوں۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ لشکر نے جب دیکھا کہ ان کے سالار اعلیٰ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور چند اور افراد کے سر اس طرح سے صاف کیے ہوئے ہیں تو لشکر میں چمگوئیاں ہونے لگیں، لیکن سر منڈوانا کوئی عجیب چیز نہیں تھی۔ اگر لشکر کو خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی بتاتے کہ وہ حج کر کے آئے ہیں تو کوئی بھی یقین نہ کرتا۔ مشہور مورخ طبری نے لکھا ہے کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مطمئن تھے کہ انہیں مکہ میں کسی نے نہیں پہچانا۔ 4 مہینے گزر گئے۔ کسریٰ کے خلاف جنگی کارروائیاں ختم ہو چکی تھیں۔ عراق کا بہت سا علاقہ کسریٰ سے چھین کر سلطنت اسلامیہ میں شامل کر لیا گیا تھا۔ کسریٰ کی جنگی طاقت کا دم خم توڑ دیا گیا تھا۔ آتش پرست فارسیوں کی دھونس اور دھاندلی ختم ہو چکی تھی۔ یہ خطرہ اگر ہمیشہ کے لیے نہیں تو بڑی لمبی مدت کے لیے ختم ہو گیا تھا کہ فارس کی جنگی طاقت حملہ کر کے مسلمانوں کو کچل ڈالے گی۔ فارسی آتش پرستوں کے نامور جرنیل قارن، ہرمز، بہمن جازویہ، اینڈرزغر، زوربا اور زرمہر اور دوسرے جن کی جنگی اہلیت اور دہشت مشہور تھی، خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے مجاہدین کے ہاتھوں مختلف معرکوں میں مارے گئے تھے۔ ان جیسے جرنیل پیدا کرنے کے لیے بڑی لمبی مدت درکار تھی۔ اب تو پورے عراق میں اور مدائن کے محلات کے اندر بھی ان مسلمانوں کی دھاک بیٹھ گئی تھی، جنہیں انہی محلات میں عرب کے بدو اور ڈاکو کہا گیا تھا۔ سب سے بڑی فتح تو یہ تھی کہ اسلام نے اپنی عظمت کا احساس دلا دیا تھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہیرا میں 4 مہینے گزار کر اپنے لشکر کو آرام کرنے کی مہلت دی اور اس خیال سے کہ جنگی ترتیب بھی جاری رکھی کہ مجاہدین لشکر سست نہ ہو جائیں۔ اس کے علاوہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مفتوحہ علاقوں کا نظم و نسق اور محصولات کی وصولی کا نظام بھی بہتر بنا لیا۔ مئی 634 عیسوی کے آخری ہفتے میں خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر المؤمنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط ملا، جس کا پہلا فقرہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حج کے متعلق تھا، جس کے متعلق خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مطمئن تھے کہ امیر المؤمنین اس سے بے خبر ہے۔ خط میں خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حج کا اشارہ کر کے صرف اتنا لکھا تھا: آئندہ ایسا نہ کرنا۔ باقی خط کا متن یہ تھا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، عتیق بن ابو قحافہ کی طرف سے خالد بن ولید کے نام۔ یاد رہے کہ امیر المؤمنین اول ابو بکر کہلاتے تھے، لیکن ان کا نام عبداللہ بن ابو قحافہ تھا اور عتیق ان کا لقب تھا جو انہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا تھا۔ السلام علیکم، تعریف اللہ کے لیے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ہیرا سے کوچ کرو اور شام سلطنت روما میں اس جگہ پہنچو جہاں اسلامی لشکر جمع ہے۔ لشکر اچھی حالت میں نہیں، مشکل میں ہے۔ میں اس تمام لشکر کا جو تم اپنے ساتھ لے جاؤ گے اور اس لشکر کا جس کی مدد کو تم جا رہے ہو سپہ سالار مقرر کرتا ہوں۔ رومیوں پر حملہ کرو۔ ابو عبیدہ اور اس کے ساتھ کے تمام سالار تمہارے ماتحت ہوں گے۔ ابو سلیمان، خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوسرا نام۔ پختہ عزم لے کر پیش قدمی کرو
اللہ کی حمایت اور مدد سے اس مہم کو پورا کرو۔ اپنے لشکر کو جو اس وقت تمہارے پاس ہے 2 حصوں میں کر دو۔ ایک حصہ مثنیٰ بن حارثہ کے سپرد کر جاؤ۔ عراق سلطنت فارس کے مفتوحہ علاقوں کا سپہ سالار مثنیٰ بن حارثہ ہوگا۔ لشکر کا دوسرا حصہ اپنے ساتھ لے جاؤ، اللہ تمہیں فتح عطا فرمائے۔ اس کے بعد یہیں واپس آ جانا اور اس علاقے کے سپہ سالار تم ہوگے۔ تکبر نہ کرنا کہ تکبر اور غرور تمہیں دھوکہ دیں گے اور تم اللہ کے راستے سے بھٹک جاؤ گے۔ کوتاہی نہ ہو، رحمت و کرم اللہ کے ہاتھ میں ہے اور نیک اعمال کا صلہ اللہ ہی دیا کرتا ہے۔ خط پڑھتے ہی خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سالاروں کو بلایا اور کچھ کھسیانہ سا ہو کے انہیں بتایا کہ ان کے خفیہ حج کا امیر المؤمنین کو پتہ چل گیا ہے اور میں خوش ہوں اس پر کہ فراغت ختم ہو گئی ہے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہم شام جا رہے ہیں۔ حضرت خالد تو جیسے میدان جنگ کے لیے ہی پیدا ہوئے تھے، قلعے اور شہر میں بیٹھنا انہیں پسند نہ تھا۔ انہوں نے سالاروں کو خط پڑھ کر سنایا اور تیاری کا حکم دیا۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے لشکر کو 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ حضرت خالد نے تمام صحابہ اکرام کو اپنے ساتھ رکھا۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو لشکر میں عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ ولید کے بیٹے مثنیٰ بن حارثہ نے کہا، خدا کی قسم میں اس تقسیم پر راضی نہیں ہوں جو تو نے کی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام ساتھیوں کو اپنے ساتھ لے جا رہا ہے۔ صحابہ اکرام کو بھی صحیح تقسیم کر کے آدھے صحابہ اکرام تیرے ساتھ جائیں گے، آدھے میرے ساتھ رہیں گے۔ کیا تو نہیں جانتا کہ انہی کی بدولت اللہ ہمیں فتح عطا کرتا ہے؟ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسکرا کر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی تقسیم مثنیٰ بن حارثہ کی خواہش کے مطابق کر دی اور اپنے لشکر کے سالاروں کو حکم دیا کہ جتنی جلدی ممکن ہو تیاری مکمل کر لیں، اور یہ نہ بھولنا کہ ہم اپنے ان بھائیوں کی مدد کو جا رہے ہیں جو وہاں مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ضائع کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک سانس جتنا وقت بھی نہیں۔ مسلمانوں کا وہ لشکر جو شام میں جا کر مشکل میں پھنس گیا تھا، وہ ایک سالار کی جلد بازی کا اور حالات کو قبل از وقت نہ سمجھ سکنے کا نتیجہ تھا۔ اس نے شام کے اندر جا کر رومیوں پر حملہ کرنے کی اجازت امیر المؤمنین سے اس طرح مانگی جس طرح وہ خود آگے کے احوال و قوائف کو نہیں سمجھ سکا تھا، اسی طرح اس نے امیر المؤمنین کو بھی گمراہ کیا۔ امیر المؤمنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دانشمند انسان تھے۔ انہوں نے اس سالار کو حملہ کرنے کی کھلی چھٹی نہ دی، بلکہ یہ لکھا، رومیوں سے ٹکر لینے کی خواہش میرے دل میں بھی ہے اور یہ ہماری دفاعی ضرورت بھی ہے۔ رومیوں کی جنگی طاقت کو اتنا کمزور کر دینا ضروری ہے کہ وہ سلطنت اسلامیہ کی طرف دیکھنے کی جرات بھی نہ کر سکیں، لیکن ابھی ہم ان سے ٹکر نہیں لے سکتے۔ تم ان کے خلاف بڑے پیمانے کی جنگ نہ کرنا، محتاط ہو کے آگے بڑھنا تاکہ خطرہ زیادہ ہو تو پیچھے بھی ہٹ سکو۔ تم یہ جائزہ لینے کے لیے حملہ کرو کہ رومیوں کی فوج کس طرح لڑتی ہے اور اس کے سالار کیسے ہیں۔ امیر المؤمنین نے صاف الفاظ میں لکھا کہ اپنے لشکر کو ایسی صورت میں نہ ڈالنا کہ پسپائی اختیار کرو اور تمہیں اپنے علاقے میں آ کر بھی پناہ نہ ملے۔ اس سالار کا نام بھی خالد تھا، خالد بن سعید، لیکن میدان جنگ میں وہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ولید کی گرد پا کو بھی نہیں پہنچ سکتا تھا۔ اسے جن دستوں کا سالار بنایا گیا تھا وہ سرحدی فرائض سر انجام دینے والے دستے تھے۔ ان میں لڑنے کی اہلیت تھی اور ان میں لڑنے کا جذبہ بھی تھا، لیکن انہیں جنگ کا ویسا تجربہ نہ تھا جیسا خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دستوں نے حاصل کر لیا تھا۔ امیر المؤمنین نے خالد بن سعید کو اپنی سرحدوں پر پہرا دینے کے لیے بھیجا تھا۔ ان دستوں کا ہیڈ کوارٹر تیما کے مقام پر بنایا گیا تھا۔ بعض مورخوں نے لکھا ہے کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پے در پے کامیابیاں دیکھ کر خالد بن سعید کو خیال آیا کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فارس کو شکستیں دی ہیں تو وہ رومیوں کو ایسے ہی شکستیں دے کر خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح نام پیدا کرے۔ ابن حشام اور ایک یورپی مورخ ہنری اسمتھ نے
یہ بھی لکھا ہے کہ خلیفۃ المسلمین خالد بن سعید کی قیادت اور صلاحیتوں سے واقف تھے، اسی لیے انہوں نے اس سالار کو بڑی جنگوں سے دور رکھا تھا، لیکن وہ اس کی باتوں میں آ گئے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی فراز کے مقام پر رومیوں سے ٹکر لی تھی، لیکن سرحد پر معرکہ لڑا تھا، انہوں نے آگے جانے کی غلطی نہیں کی تھی۔ خالد بن سعید نے امیر المؤمنین کا جواب ملتے ہی اپنے دستوں کو کوچ کا حکم دیا اور شام کی سرحد میں داخل ہو گئے۔ اس وقت شام میں ہرقل رومی حکمران تھا، جسے جنگوں کا بہت تجربہ تھا۔ رومیوں کی اپنی جنگی تاریخ اور روایات تھیں، وہ اپنی فوج کو انہی کے مطابق ٹریننگ دیتے تھے۔ یہ تقریباً انہی دنوں کا واقعہ ہے جب خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فراز کے مقام پر رومیوں، فارسیوں اور عیسائیوں کے متحدہ لشکر کے خلاف لڑے اور انہیں شکست دی تھی۔ اس سے رومی محتاط، مستعد اور چوکس ہو گئے تھے۔ انہوں نے اپنی فوج کو ہر لمحہ تیار رہنے کا حکم دے رکھا تھا۔ خالد بن سعید نے آگے کے احوال و کوائف معلوم نہ کیے، کوئی جاسوس آگے نہ بھیجا اور اندھا دھند بڑھتے گئے۔ آگے رومی فوج کی کچھ نفری خیمہ تھی۔ خالد بن سعید نے دائیں بائیں دیکھے بغیر اس پر حملہ کر دیا۔ رومیوں کا سالار باہان تھا، جو جنگی چالوں کے لحاظ سے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہم پلہ تھا۔ خالد بن سعید نہ سمجھ سکا کہ رومیوں کی جس نفری پر اس نے حملہ کیا ہے اس کی حیثیت جال میں دانے کے برابر ہے۔ وہ انہی میں الجھ کے رہ گیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد اسے پتہ چلا کہ اس کے اپنے دستے رومیوں کے گھیرے میں آ گئے ہیں اور عقب سے رومی ان پر حلہ بولنے کے لیے بڑھے آ رہے ہیں۔ خالد بن سعید کے لیے اپنے دستوں کو بچانا ناممکن ہو گیا۔ اس نے یہ حرکت کی کہ اپنے محافظوں کو ساتھ لے کر میدان جنگ سے بھاگ گیا اور اپنے دستوں کو رومیوں کے رحم و کرم پر چھوڑ گیا۔ مسلمانوں کے ان دستوں میں مشہور جنگجو اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابو جہل بھی تھے۔ اس ابتر صورتحال میں انہوں نے اپنے ہراساں دستوں کی کمان لے لی اور ایسی چالیں چلی کہ اپنے دستوں کو تباہی سے بچا لائے۔ جانی نقصان تو ہوا اور زخمیوں کی تعداد بھی خاصی تھی۔ خالد بن سعید کے بھاگ جانے سے تمام دستوں کے جنگی قیدی بننے کے حالات پیدا ہو گئے تھے۔ اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کو اس ذلت سے بچا لیا۔ مدینہ اطلاع پہنچی تو خلیفۃ المسلمین نے خالد بن سعید کو معزول کر کے مدینہ بلا لیا۔ خلیفۃ المسلمین کے غصے کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے خالد بن سعید کو بھری محفل میں بزدل اور نالائق کہا۔ خالد بن سعید خاموشی کی زندگی گزارنے لگا۔ اس سے زیادہ افسردہ آدمی اور کون ہو سکتا تھا؟ آخر خدا نے اس کی سن لی۔ بہت عرصے بعد جب مسلمانوں نے شام کو میدان جنگ بنا لیا تھا، خالد بن سعید کو وہاں ایک دستے کے ساتھ جانے کی اجازت مل گئی۔ اس نے اپنے نام سے شکست کا داغ یوں دھویا کہ بے جگری سے لڑتا ہوا شہید ہو گیا۔ امیر المؤمنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی مجلس مشاورت کے سامنے یہ مسئلہ پیش کیا۔ اس مجلس میں جو اکابرین شامل تھے ان میں عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، ابو عبیدہ بن جراح، معاذ بن جبل، ابی بن کعب اور زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ میرے دوستوں، خلیفۃ المسلمین ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ تھا کہ شام کی طرف سے رومیوں کے حملے کا سد باب کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تدبیریں سوچی تھیں ان پر عمل کرنے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مہلت نہ ملی۔ آپ انتقال فرما گئے۔ اب تم نے سن لیا ہے کہ ہرقل جنگی تیاری مکمل کر چکا ہے اور ہمارا ایک سالار شکست کھا کر بھی آ گیا ہے۔ اگر ہم نے رومیوں کے خلاف کوئی کارروائی نہ کی تو ایک تو اپنے لشکر کے حوصلے کمزور ہوں گے اور وہ رومیوں کو اپنے سے زیادہ بہادر سمجھنے لگیں گے۔ دوسرا نقصان یہ ہوگا کہ رومی آگے بڑھ آئیں گے اور ہمارے لیے خطرہ بن جائیں گے۔ اس صورتحال میں تم مجھے کیا مشورہ دو گے؟ یہ بھی یاد رکھنا کہ ہمیں مزید فوج کی ضرورت ہے۔ امیر المؤمنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، آپ کے عزم کو کون رد کر سکتا ہے؟ میں محسوس کر رہا ہوں کہ شام پر حملے کا ارادہ
اللہ کی طرف سے ملا ہے۔ لشکر کے لیے مزید نفری بھرتی کریں، اور جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنا چاہا تھا اسے ہم پورا کریں۔ امیر المؤمنین عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عوف نے کہا، اللہ کی سلامتی ہو تم پر، غور کریں، رومی ہم سے طاقتور ہیں۔ خالد بن سعید کا انجام دیکھیں۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارادوں کو ضرور پورا کریں گے، لیکن ہم اس قابل نہیں کہ رومیوں پر بڑے پیمانے کا حملہ کریں۔ کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ ہمارے دستے رومیوں کی سرحدی چوکیوں پر حملے کرتے رہیں اور ہر حملے کے بعد دور پیچھے آ جائیں؟ اس طرح رومیوں کا آہستہ آہستہ نقصان ہوتا رہے گا اور اپنے مجاہدین کے حوصلے کھلتے جائیں گے۔ اس دوران ہم اپنے لشکر کے لیے لوگوں کو اکٹھا کرتے رہیں۔ امیر المؤمنین، لشکر میں اضافہ کر کے تم خود جہاد پر روانہ ہو جاؤ، اور چاہو تو قیادت کسی اور سردار کو دے دو۔ مورخوں نے اس دور کی تحریروں کے حوالے سے لکھا ہے کہ تمام مجلس پر خاموشی طاری ہو گئی۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی جرأت سے اپنا مشورہ پیش کیا تھا۔ ایسے لگتا تھا جیسے اب کوئی اور بولے گا ہی نہیں۔ خاموش کیوں ہو گئے ہو تم؟ امیر المؤمنین نے کہا، اپنے مشورے دو۔ کون شک کر سکتا ہے تمہاری دیانت داری پر؟ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، بے شک تم مسلمانوں کی اور دین کی بھلائی چاہتے ہو، پھر کیوں نہیں تم حکم دیتے کہ شام پر حملہ کرو؟ نتیجہ جو بھی ہوگا ہم سب بھگت لیں گے۔ مجلس کے دوسرے شرکاء نے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تائید کی اور متفقہ طور پر کہا کہ دین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے وقار کے لیے مسند خلافت سے جو حکم ملے گا اسے سب قبول کریں گے۔ تم سب پر اللہ کی رحمت ہو۔ خلیفۃ المسلمین نے آخر میں کہا، میں کچھ امیر مقرر کرتا ہوں۔ اللہ کے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اپنے امیروں کی اطاعت کرو، اپنی نیتوں اور ارادوں کو صاف رکھو، بے شک اللہ انہی لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ امیر المؤمنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مطلب یہ تھا کہ شام پر حملہ ہوگا اور رومیوں کے ساتھ جنگ لڑی جائے گی۔ مجلس پر پھر خاموشی طاری ہو گئی۔ محمد حسین ہیکل لکھتا ہے کہ یہ خاموشی ایسی تھی جیسے وہ رومیوں سے ڈر گئے ہوں یا انہیں امیر المؤمنین کا فیصلہ پسند نہ آیا ہو۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کی طرف دیکھا اور ان کی آنکھیں جذبات کی شدت سے سرخ ہو گئیں۔ اے مؤمنین، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گرج کر کہا، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ خلیفہ کی آواز پر لبیک کیوں نہیں کہتے؟ کیا خلیفہ نے اپنی بھلائی کے لیے کوئی حکم دیا ہے؟ کیا خلیفہ کے حکم میں تمہاری بھلائی نہیں، امت رسول کی بھلائی نہیں؟ بولو، لبیک کہو اور آواز اپنے دلوں سے نکالو۔ مجلس کا سکوت ٹوٹ گیا۔ لبیک لبیک کی آوازیں اٹھیں اور سب نے متفقہ طور پر کہا کہ وہ رومیوں سے ٹکر لیں گے۔ حج سے واپس آ کر خلیفۃ المسلمین ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ میں گھوڑ دوڑ، نیزہ بازی، تیغ زنی، تیر اندازی اور کشتیوں کا مقابلہ منعقد کرایا۔ ارد گرد کے قبیلوں کو بھی اس مقابلے میں شرکت کی دعوت دی گئی تھی۔ 3 دن مدینہ میں انسانوں کے ہجوم کا یہ عالم رہا کہ گلیوں میں چلنے کو رستہ نہیں ملتا تھا، کوئی جگہ نہیں رہی تھی، جدھر نظر جاتی تھی گھوڑے اور اونٹ کھڑے نظر آتے تھے، دف اور نفریاں بجتی ہی رہتی تھیں۔ قبیلے اپنے شہ سواروں اور پہلوانوں کو جلوسوں کی شکل میں لا رہے تھے۔ 3 دن ہر طرح کے مقابلے ہوتے رہے۔ جن قبیلوں کے آدمی جیت جاتے وہ قبیلے میدان میں آ کر ناچتے کودتے اور چلا چلا کر خوشی کا اظہار کرتے تھے۔ ان کی عورتیں اپنے جیتنے والے آدمیوں کی مداح میں گیت گاتی تھیں۔ مقابلے میں باہر کا کوئی گھوڑ سوار یا تیغ زن یا کوئی شتر سوار زخمی ہو جاتا تھا تو مدینہ کا ہر باشندہ اسے اٹھا کر اپنے گھر لے جانے کی کوشش کرتا تھا۔ مدینہ والوں کی میزبانی نے قبیلوں کے دل موہ لیے۔ مقابلوں اور میلے کا یہ اہتمام خلیفۃ المسلمین ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا۔ مقابلے کے آخری روز مدینہ کا ایک آدمی گھوڑے پر سوار میدان میں آیا۔ میدان کے ارد گرد لوگوں، گھوڑوں اور اونٹوں کا ہجوم جمع تھا۔
اے رسول اللہ کے امتیوں، میدان میں اترنے والے سوار نے بڑی بلند آواز سے کہا، خدا کی قسم، کوئی نہیں جو تمہیں نیچا دکھا سکے۔ تم نے اس میدان میں اپنی طاقت اور اپنے جوہر دیکھ لیے ہیں۔ کون سا دشمن ہے جو تمہارے سامنے اپنے پاؤں پر کھڑا رہ سکے گا؟ یہ طاقت جو تم نے ایک دوسرے پر آزمائی ہے، اب اسے اس دشمن پر آزمانے کا وقت آ گیا ہے جو تمہاری طرف بڑھا آ رہا ہے۔ اے مؤمنین، اپنی زمین کو دیکھو، اپنے اموال کو دیکھو، اپنی عورتوں کو دیکھو جو تمہارے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں، اپنی جوان اور کنواری بیٹیوں کو دیکھو جو تمہارے دامادوں کے انتظار میں بیٹھی ہیں کہ حلال کے بچے پیدا کریں۔ اپنے دین کو دیکھو جو اللہ کا سچا دین ہے۔ خدا کی قسم، تم غیرت والے ہو، عزت والے ہو، اللہ نے تمہیں برتری دی ہے۔ تم پسند نہیں کرو گے کہ کوئی دشمن اس وقت تم پر آ پڑے جب تم سوئے ہوئے ہوگے اور تمہارے گھوڑے اور تمہارے اونٹ بغیر زینوں کے بندھے ہوئے ہوں گے، اور تم نہیں بچا سکو گے اپنے اموال کو، اپنے بچوں کو، اپنی عورتوں کو اور اپنی کنواری بیٹیوں کو، اور دشمن تمہیں مجبور کر دے گا کہ سچے دین کو چھوڑ کر دشمن کے دیوتاؤں کی پوجا کرو۔ بتا ہمیں وہ دشمن کون ہے؟ ایک شتر سوار نے چلا کر پوچھا۔ کون ہے جو ہماری غیرت کو للکار رہا ہے؟ رومی، گھوڑ سوار نے اعلان کرنے کے لہجے میں کہا۔ وہ جو ملک شام پر قبضہ کیے بیٹھے ہیں، ان کی فوج ہم سے زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے۔ ان کے ہتھیار ہم سے اچھے ہیں، لیکن وہ تمہارا وار نہیں سہ سکتے۔ تم نے اس میدان میں اپنی طاقت اور اپنی ہمت دیکھ لی ہے، اب اس میدان میں چلو جہاں تمہاری طاقت اور ہمت تمہارا دشمن دیکھے گا۔ ہمیں اس میدان میں کون لے جائے گا؟ ہجوم میں سے کسی نے پوچھا۔ مدینہ والے تمہیں اپنے ساتھ لے جائیں گے، مدینہ کے گھوڑ سوار نے کہا۔ دیکھو انہیں جو برسوں سے محاذ پر لڑ رہے ہیں، کٹ رہے ہیں اور وہیں دفن ہو رہے ہیں۔ انہیں اپنے بچوں کی یاد نہیں رہی، انہیں اپنے گھر یاد نہیں رہے۔ وہ بڑی تھوڑی تعداد میں ہیں اور اس دشمن کو شکست پہ شکست دے رہے ہیں جو تعداد میں ان سے بہت زیادہ ہے۔ وہ راتوں کو بھی جاگتے ہیں تمہاری عزتوں کے لیے۔ انہوں نے آتش پرست فارسیوں کا سر کچل ڈالا ہے، اب رومی رہ گئے ہیں، مگر ہمارے مجاہدین تھک گئے ہیں۔ محاذ ایک دوسرے سے دور ہے، وہ ہر جگہ فوراً نہیں پہنچ سکتے۔ کیا تم جو غیرت والے اور عزت والے ہو، طاقت اور ہمت والے ہو، ان کی مدد کو نہیں پہنچو گے؟ ہجوم جو پہلے ہی بے چین تھا جوش و خروش سے پھٹنے لگا۔ امیر المؤمنین کا یہی منشا تھا کہ لوگوں کو اسلامی لشکر میں شامل کیا جائے۔ قبیلوں کی جو عورتیں مدینہ آئی تھیں، انہوں نے اپنے مردوں کو لشکر میں بھرتی ہونے پر اکسانا شروع کر دیا۔ اس روز جو مقابلوں کا آخری روز تھا، مقابلوں میں کچھ اور ہی جوش اور کچھ اور ہی شور تھا۔ مقابلوں میں اترنے والوں کا انداز ایسا ہی تھا جیسے وہ لشکر میں اچھی حیثیت حاصل کرنے کے لیے اپنے جوہر دکھا رہے ہوں۔ اس کے بعد ان لوگوں میں سے کئی اسلامی لشکر میں شامل ہو گئے۔ یمن میں اسلام مقبول عام مذہب بن چکا تھا، ارتداد بھی ختم ہو گیا تھا اور وہاں کا غالب مذہب اسلام تھا۔ خلیفۃ المسلمین نے اہل یمن کے نام ایک خط لکھا جو ایک قاصد لے کر گیا۔ خط میں لکھا تھا، اہل یمن، تم پر اللہ کی رحمتیں برسیں۔ تم مؤمنین ہو اور مؤمنین پر اس وقت جہاد فرض ہو جاتا ہے جب ایک طاقتور دشمن کا خطرہ موجود ہو۔ حکم رب العالمین ہے کہ تم تنگ دستی میں ہو یا خوشحالی میں، تمہارے پاس سامان کم ہے یا زیادہ، تم جس حال میں بھی ہو، دشمن کے مقابلے کے لیے نکل پڑو۔ اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے خدا کی راہ میں جہاد کے لیے نکلو۔ تمہارے جو بھائی مدینہ آئے تھے، انہیں میں نے شام بغرض جہاد جانے کی ترغیب دی تو وہ بخوشی تیار ہو گئے اور اسلامی لشکر میں شامل ہو گئے۔ میں یہی ترغیب تمہیں دیتا ہوں، میری آواز تم تک پہنچ گئی ہے، اس میں اللہ کا حکم ہے، وہ سنو، اور جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اس کے حکم کی تعمیل کرو۔ اس دور کے رواج کے مطابق
مدینہ کے قاصد نے یمن میں 3-4 جگہوں پر لوگوں کو اکٹھا کیا اور امیر المؤمنین کا پیغام سنایا۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ ایک سردار ذوالقلع حمیری نے نہ صرف اپنے قبیلے کے جوان آدمیوں کو تیار کر لیا بلکہ اپنے زیر اثر چند اور قبیلوں کے لڑنے والے آدمیوں کو ساتھ لیا اور مدینہ کو روانہ ہو گیا۔ مدینہ کا قاصد ہر قبیلے میں گیا تھا۔ 3 اور قبیلوں کے سرداروں قیس بن حبیر مرادی، جندب بن امرد دوسی اور حابس بن سعد تائی اپنے اپنے قبیلے کے جوانوں اور لڑنے کے قابل افراد کو ساتھ لیا اور شام کی جنگی مہم میں شریک ہونے کے لیے عازم مدینہ ہوئے۔ یہ ایک اچھا خاصا لشکر بن گیا۔ ہر فرد گھوڑے یا اونٹ پر سوار اور ہر قسم کے ہتھیاروں سے مسلح ہو کر آیا۔ یہ لوگ تیروں کا بہت بڑا ذخیرہ بھی ساتھ لے آئے تھے۔ مدینہ میں اس لشکر کا اجتماع مارچ 634 عیسوی محرم 13 ہجری میں ہوا تھا۔ امیر المؤمنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود اس اجتماع کے ہر آدمی کو اچھی طرح دیکھا کہ وہ تندرست ہے اور وہ کسی کے مجبور کرنے پر نہیں بلکہ جہاد کا مطلب اور مقصد سمجھ کر خود آیا ہے۔ پھر اس لشکر کی چھان بین یہ معلوم کرنے کے لیے کی گئی کہ ان میں کئی افراد مرتدین کے ساتھ رہے اور مسلمانوں نے ارتداد کے خلاف جو جنگ لڑی تھی اس میں وہ مسلمانوں کے خلاف لڑے تھے۔ انہوں نے اسلام تو قبول کر لیا تھا لیکن ان پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ مرتدین نے یہ عادت بنا لی تھی کہ مرتد بنے رہے۔ جب مسلمانوں کے ہاتھوں میدان جنگ میں پٹ گئے تو اسلام قبول کر لیا، مگر مسلمان ان پر بھروسہ کر کے ان کی بستیوں سے ہٹے تو ان میں سے کئی ایک اسلام سے منحرف ہو کر پھر مرتد ہو گئے۔ مدینہ میں چھان بین کی گئی تو ان میں سے بعض کو لشکر سے نکال دیا گیا۔ باقی لشکر کو 4 حصوں میں بانٹ کر ہر حصے کا سالار مقرر کیا گیا۔ ہر حصے میں 7,000 آدمی تھے، یعنی لشکر کی تعداد 28,000 تھی۔ زیادہ تر مورخوں نے یہ تعداد 30,000 لکھی ہے۔ ایک حصے کے سالار تھے عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے کے یزید بن ابی سفیان، تیسرے کے شرجیل بن حسنہ اور چوتھے حصے کے سالار ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ان سالاروں نے چند دن لشکر کو بڑے پیمانے کی جنگ لڑنے کی ٹریننگ دی، جس میں معرکے کے دوران دستوں کا آپس میں رابطہ اور نظم و نسق قائم رکھنا شامل تھا۔ اپریل 634 عیسوی صفر 13 ہجری کے پہلے ہفتے میں اس لشکر کو شام کی طرف کوچ کا حکم ملا۔ ہر حصے کو الگ الگ مقامات پر پہنچنا اور ایک دوسرے سے الگ کوچ کرنا تھا۔ عمرو بن عاص کو اپنے دستوں کے ساتھ فلسطین تک جانا تھا۔ یزید بن ابی سفیان کی منزل دمشق تھی، انہیں تبوک کے راستے سے جانا تھا۔ شرجیل بن حسنہ کو اردن کی طرف جانا تھا۔ انہیں کہا گیا تھا کہ یزید بن ابی سفیان کے دستوں کے پیچھے پیچھے جائیں۔ ابو عبیدہ بن جراح کی منزل حمص تھی، انہیں بھی تبوک کے راستے سے جانا تھا۔ اللہ تم سب کا حامی و ناصر ہو۔ خلیفۃ المسلمین نے آخری حکم یہ دیا، سالار اپنے اپنے دستے ایک دوسرے سے الگ رکھیں۔ اگر رومیوں کے ساتھ کہیں ٹکر ہو گئی تو سالار ایک دوسرے کو مدد کے لیے بلا سکتے ہیں۔ اگر لشکر کے چاروں حصوں کو مل کر لڑنا پڑا تو ابو عبیدہ بن جراح تمام لشکر کے سپہ سالار ہوں گے۔ سب سے پہلے یزید بن ابی سفیان اپنے دستوں کو ساتھ لے کر مدینہ سے نکلے۔ مدینہ کی عورتیں اور بچے بھی باہر نکل آئے تھے۔ چھتوں پر عورتیں گھڑی ہاتھ اوپر کر کے ہلا رہی تھیں۔ بوڑھی عورتوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے۔ کئی بوڑھوں کی آنکھیں اس لیے اشک بار ہو گئی تھی کہ وہ لڑنے کے قابل نہیں رہے تھے۔ یزید بن ابی سفیان اپنے دستوں کے آگے آگے جا رہے تھے۔ یزید کے ساتھ امیر المؤمنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدل جا رہے تھے۔ یزید گھوڑے سے اتر آئے۔ امیر المؤمنین کے اصرار کے باوجود وہ گھوڑے پر سوار نہ ہوئے۔ امیر المؤمنین ضعیف تھے، پھر بھی وہ دستوں کی رفتار سے چلے جا رہے تھے۔ یزید نے انہیں کئی بار کہا کہ وہ واپس چلے جائیں، لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ مانے۔ مدینہ سے کچھ دور جا کر یزید رک گئے۔ امیر المؤمنین واپس نہیں جائیں گے تو میں ایک قدم آگے نہیں بڑھوں گا، یزید بن ابی سفیان نے کہا۔
خدا کی قسم ابی سفیان امیر المؤمنین نے کہا، تو مجھے سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روک رہا ہے؟ کیا تجھے یاد نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کو رخصت ہونے والے ہر لشکر کے ساتھ دور تک جاتے اور دعاؤں کے ساتھ رخصت کرتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، پاؤں جو جہاد فی سبیل اللہ کے راستے پر گرد آلود ہو جاتے ہیں، دوزخ کی آگ ان سے دور رہتی ہے۔ تاریخ کے مطابق امیر المؤمنین لشکر کے اس حصے کے ساتھ مدینہ سے 2 میل دور چلے گئے تھے۔ ابی سفیان امیر المؤمنین نے کہا، اللہ تجھے فتح و نصرت عطا فرمائے۔ کوچ کے دوران اپنے آپ پر اور اپنے لشکر پر کوئی سختی نہ کرنا۔ فیصلہ اگر خود نہ کر سکو تو اپنے ماتحتوں سے مشورہ لینا، اور تلخ کلامی نہ کرنا، عدل و انصاف کا دامن نہ چھوڑنا، ظلم سے باز رہنا کہ ظلم اور بے انصافی کرنے والی قوم کو اللہ پسند نہیں کرتا، اور ایسی قوم کبھی فاتح نہیں ہوتی۔ میدان جنگ میں پیٹھ نہ دکھانا کہ جنگی ضرورت کے بغیر پیچھے ہٹنے والے پر اللہ کا قہر نازل ہوتا ہے۔ اور جب تم اپنے دشمن پر غالب آ جاؤ، عورتوں، بچوں اور بوڑھوں پر ہاتھ نہ اٹھانا، اور جو جانور تم کھانے کے لیے ذبح کرو ان کے سوا کسی جانور کو نہ مارنا۔ مورخین واقدی، ابو یوسف، ابن خلدون اور ابن اسیر نے امیر المؤمنین کے یہ الفاظ لکھے ہیں۔ ان مورخوں کے مطابق امیر المؤمنین ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید بن ابو سفیان سے کہا، تجھے خانقاہیں یا عبادت گاہیں سی نظر آئیں گی اور ان کے اندر راہب بیٹھے ہوئے ہوں گے، وہ تارک الدنیا ہوں گے، انہیں اپنے حالت میں مست رہنے دینا، نہ خانقاہوں اور عبادت گاہوں کو کوئی نقصان پہنچانا، نہ ان کے راہبوں کو پریشان کرنا۔ اور تمہیں صلیب کو پوجنے والے بھی ملیں گے، ان کی نشانی یہ ہوگی، ان کے سروں کے اوپر درمیان میں بال ہوتے ہی نہیں، منڈوا دیتے ہیں۔ ان پر اسی طرح حملہ کرنا جس طرح میدان جنگ میں دشمن پر حملہ کیا جاتا ہے۔ انہیں صرف اس صورت میں چھوڑنا کہ اسلام قبول کر لیں یا جزیہ ادا کرنے پر آمادہ ہو جائیں۔ اللہ کے نام پر لڑنا، اعتدال سے کام لینا، غداری نہ کرنا، اور جو ہتھیار ڈال دے اسے بلا وجہ قتل نہ کرنا، نہ ایسے لوگوں کے اعضاء کاٹنا۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ رخصت کرنے والے ہر لشکر کے ساتھ کچھ دور تک جاتے، سالاروں کو ان کے فرائض یاد دلاتے اور لشکر کو دعاؤں سے رخصت کرتے تھے۔ خلیفہ اول ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے چاروں سالاروں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی طرح رخصت کیا۔ لشکر اور دستے تو محاذوں کو روانہ ہوتے ہی رہتے تھے، لیکن یہ لشکر بڑے ہی خطرناک اور طاقتور دشمن سے نبرد آزما ہونے جا رہا تھا۔ شہنشاہ ہرقل جو حمص میں تھا، صرف شہنشاہ ہی نہیں تھا، وہ میدان جنگ کا استاد اور جنگی چالوں کا ماہر تھا۔ اس لشکر کو مدینہ سے روانہ کر کے مدینہ والوں پر خاموشی سی طاری ہو گئی تھی، اور خاموشی کی زبان میں ہر کسی کے سینے سے دعائیں پھوٹ رہی تھیں۔ یہ تھی وہ جنگی مہم جس کے لیے امیر المؤمنین نے فیصلہ کیا تھا کہ اس کی کمان اور قیادت کے لیے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہتر کوئی سالار نہیں۔ مدینہ کا یہ 28,000 کا لشکر 15 دنوں میں شام کی سرحدوں میں اپنے بتائے ہوئے مقامات پر پہنچ چکا تھا۔ حمص میں شہنشاہ ہرقل کے محل میں وہی شان و شوکت تھی جو شہنشاہوں کے محلات میں ہوا کرتی تھی۔ مدائن کی محل کی طرح حمص کے محل میں بھی حسین اور نوجوان لڑکیاں ملازم تھیں، ناچنے اور گانے والیاں بھی تھیں، اور ایک ملکہ بھی تھی، اور جس کی وہ ملکہ تھی اس کی ملکہ ہونے کی دعوے دار چند ایک اور بھی تھیں۔ شہنشاہ ہرقل کے دربار میں ایک ملزم پیش تھا۔ اس کا جرم یہ تھا کہ وہ شاہی خاندان سے تعلق نہیں رکھتا تھا، اس کا تعلق اس خاندان کے ساتھ تھا جو شہنشاہ کا نام سن کر ہی سجدے میں گر پڑتا تھا۔ یہ ملزم ان لوگوں میں سے تھا جو شہنشاہ کو روزی رساں سمجھا کرتے تھے۔ اس ملزم کا دوسرا جرم یہ تھا کہ شاہی خاندان کی ایک شہزادی اس پر مر مٹی تھی۔ شہزادی غزال کے شکار کو گئی تھی اور جنگل میں کہیں اسے یہ آدمی مل گیا تھا
شہزادی نے ایک غزال کو تیر سے معمولی سا زخمی کر دیا تھا اور اس کے پیچھے گھوڑا ڈال دیا تھا، لیکن غزال معمولی زخمی تھا، وہ گھوڑے کی رفتار سے کہیں زیادہ تیز بھاگ رہا تھا۔ اس ملزم نے دیکھ لیا، وہ گھوڑے پر سوار تھا اور اس کے ہاتھ میں برچھی تھی۔ اس نے غزال کے پیچھے گھوڑا دوڑا دیا۔ غزال مڑتا تھا تو سوار راستہ چھوٹا کر کے اس کے قریب ہو جاتا تھا۔ وہ غزال کو اس طرف لے جاتا جدھر شہزادی رکی کھڑی تھی۔ شہزادی نے 3-4 تیر چلائے، سب خطا گئے۔ اس جوان اور خوبرو آدمی نے گھوڑے کو ایسا موڑا کہ غزال کے راستے میں آ گیا۔ اس نے برچھی تاک کر پھینکی جو غزال کے پہلو میں اتر گئی اور وہ گر پڑا۔ شہزادی اپنا گھوڑا وہاں لے آئی تو یہ آدمی اپنے گھوڑے سے کود کر اترا اور شہزادی کے گھوڑے کے قدموں میں سجدہ ریز ہو گیا۔ میں اگر شہزادی کے شکار کو شکار کرنے کا مجرم ہوں تو مجھے معاف کر دیا جائے، اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا، لیکن میں غزال کو شہزادی کے سامنے لے آیا تھا کہ شہزادی اسے شکار کرے۔ تم شہ سوار ہو؟ شہزادی نے مسکرا کر کہا، کیا کام کرتے ہو؟ ہر وہ کام کر لیتا ہوں جس سے 2 وقت کی روٹی مل جائے۔ اس آدمی نے کہا، صرف چوری نہیں کرتا اور حرام کی نہیں کھاتا۔ تمہیں شہنشاہ ہرقل کی فوج میں ہونا چاہیے۔ شہزادی نے کہا، میں تجھے محل کے محافظوں میں شامل کر دوں گی۔ رعایا کی اس ناچیز بندے میں اتنی جرأت نہیں تھی کہ انکار کرتا۔ شہزادی اسے ساتھ لے آئی اور محافظوں میں رکھوا دیا۔ اسے جب شاہی محافظوں کا لباس ملا اور جب وہ اس لباس میں شاہی استبل کے گھوڑے پر سوار ہوا تو اس کی مردانہ وجاہت نکھر آئی۔ وہ شہزادی کا منظور نظر بن گیا۔ پھر شہزادی نے اسے اپنا دیوتا بنا لیا۔ شہزادی کی شادی ہونے والی تھی، لیکن اس نے اپنے منگیتر کے ساتھ